بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس کی رحمت کارگاہ کائنات پر محیط ہے، جو مہربان ہے اور جس کی محبت اور شفقت ابدی ہے۔ ذیشان ہاشمی اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو اپنے یوٹیوب چینل فکر فردہ میں خوش آمدید کہتا ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، ہمارا آج کا موضوع ہے ملائکہ، جنہیں عرف عام میں فرشتے بھی کہا جاتا ہے۔ ملائکہ یعنی فرشتے بھی انسانوں اور جنات کی طرح اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں۔ ملائکہ جمع کا صیغہ ہے، اس کا واحد ملک ہے اور اس کے لغوی معنی قاصد کے ہیں۔ ملائکہ دراصل اللہ کی غیر مادی مخلوق ہیں، جو اللہ کے حکم کے مطابق کائنات ہست و بود اور اس کے اسباب و علل کے کاروبار کو چلا رہی ہیں۔ آسان لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ کائنات ایک مشین ہے تو ملائکہ اس کا انجن اور اس کے کل پرزوں کو حرکت دینے والی قوتیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے مقررہ احکام اور قوانین کے مطابق ان کو حرکت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکام اور مرضیات کو ان پر القاء کرتا ہے اور وہ اسے کائنات ہست و بود میں جاری اور نافذ کرتے ہیں۔ یہ سر تاپا اطاعت ہی اطاعت ہیں، یہ خدا کے کسی بھی حکم سے تجاوز نہیں کرتے۔ قرآن مجید کے بیان کے مطابق یہ ایک نورانی مخلوق ہے۔ ملائکہ پر ایمان رکھنا ایمان کی شرط ہے۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک بنیادی عقیدہ فرشتوں پر ایمان رکھنا بھی ہے۔ سورہ بقرہ میں عقائد اسلامی کے متعلق ارشاد فرمایا گیا، نیکی یہ نہیں کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں ملائکہ یا فرشتوں پر ایمان رکھنا ایمانیات کی بنیادی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ یہاں تک کہ گفتگو میں ہم نے ملائکہ یا فرشتوں کا ایک تعارف آپ کے سامنے رکھا ہے۔ دین اسلام میں فرشتوں کی حقیقت اور ذمہ داریوں کا تفصیلی ذکر ہم آگے چل کر کریں گے۔ پہلے ہم ایک طائرانہ نظر دنیا کے دیگر مذاہب پر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں فرشتوں کے متعلق کس قسم کے مشرکانہ نظریات پائے جاتے ہیں۔ دنیا کے تقریباً تمام مذاہب میں کسی نہ کسی شکل میں فرشتوں کا تصور پایا گیا ہے، بلکہ قدیم یونانی اور مصری آئیڈیالوجی میں بھی اس قسم کی ہستیوں کا وجود تسلیم کیا گیا ہے۔ یونانی اور مصری فلسفے میں ان کا نام عقول عشرہ یعنی 10 عقلیں رکھا گیا تھا، اور ساتھ ساتھ 9 آسمانوں کے اندر انہیں الگ الگ باارادہ نفوس اور ہستیاں تسلیم کیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں لوگس کا تصور مقبولیت کا حامل رہا ہے، جس کے مطابق فرشتہ وہ ہستی ہے جس کو خدا نے تمام کائنات کی پیدائش کا ذریعہ اور واسطہ بنایا تھا۔ یہ اسے عقل اول کے نام سے بھی پکارتے ہیں۔ سائبی مذہب میں یہ ستاروں اور سیاروں کی صورت میں مانے گئے ہیں۔ پارسیوں میں ان ہستیوں کو امشا اسپند کہا جاتا ہے اور ان کی تعداد ہزاروں میں مانی جاتی ہے۔ اہل یہود ان کو کروبیم کہتے ہیں اور ان کو خاص ناموں مثلاً جبرائیل اور میکائیل کے ناموں سے پکارتے ہیں۔ عیسائیوں کے ہاں بھی انہیں انہی ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ ہندو دھرم میں یہ دیوتاؤں اور ویبیوں کے نام سے مشہور ہیں۔ جاہل عرب انہیں خدا کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔
بہرحال یہ تمام مختلف صحیح اور غلط نام ایک ہی حقیقت کی مختلف تعبیریں اور تعویلیں ہیں، جس سے مراد وہ روحانی واسطے اور ذرائع ہیں جو خالق اور مخلوقات کے درمیان خالق کے حکم کے مطابق عمل پیرا اور کار فرما ہیں۔ یہاں یہ بات بتانا بھی ضروری ہے کہ مذاہب سابقہ میں ان غیر مادی ذی روح مخلوق ہستیوں کی حیثیت نہایت مشتبہ تھی۔ وہ کبھی مخلوق تصور کیے جاتے تھے اور کبھی انہیں خدائی کے مرتبے تک پہنچا دیا جاتا تھا۔ ہندوؤں کے ہاں دیوتاؤں کی یہی کیفیت تھی۔ پارسیوں میں امشائسپن کا یہی حال تھا، وہ کبھی خدا کے برابر تسلیم کر لیے جاتے تھے اور کبھی انہیں کم حیثیت بنا دیا جاتا تھا۔ پارسی چونکہ نیکی اور بدی کے دو متقابل خداؤں کے قائل تھے، اس لیے دونوں کے ماتحت اچھے اور برے فرشتوں کی بے شمار تعداد رکھنے کے بھی قائل تھے۔ ان کے نظریے کے مطابق نیکی کے معاملات کو فرشتوں کا ایک گروہ جبکہ دوسرا گروہ مصیبتوں، ہلاکتوں اور دنیا میں برائیوں کو پیدا اور برپا کرنے کا سبب تھا۔ نیکی اور بدی کے خدا انہیں اپنی فوج کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے، اور یہ فرشتے آپس میں ہر وقت حالت جنگ میں رہتے تھے۔ وہ فرشتوں کے سلسلے میں یہ عقیدہ بھی رکھتے تھے کہ ان میں انسانوں کی طرح دو جنسیں ہوتی ہیں، اور ہر نر فرشتے کے ساتھ ایک مادہ فرشتہ بھی ہوتی ہے، جس کی حیثیت بیوی کی ہوتی ہے۔ یہودیوں میں فرشتوں کا مقام یہ تھا کہ اللہ کی طرح ان کی تقدیس اور حمد و ثنا کی جاتی تھی۔ یہودی انہیں خداوند کہہ کر بھی پکارا کرتے تھے۔ اس طرح کے خطاب سے بعض اوقات تو یہ شبہ ہونے لگتا تھا کہ وہ خدا کو مخاطب کرتے ہیں یا کسی فرشتے کو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہودیوں کے کچھ گروہ فرشتوں کو خدا کے بیٹے بھی تصور کیا کرتے تھے۔ عیسائیوں میں فرشتوں میں سے روح القدس کو خدا کا ایک جز تسلیم کیا گیا ہے۔ سابیوں میں فرشتوں کی قربانی کی جاتی تھی، ان کے ہیکل بنائے جاتے تھے اور ان کو مظہر خدا تسلیم کیا جاتا تھا۔ عربوں میں فرشتے مادہ سمجھے جاتے تھے، وہ انہیں خدا کی بیٹیاں کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ ان کی پرستش ہوتی تھی اور ان کے متعلق سمجھا جاتا تھا کہ وہ خدا کے دربار میں ان کے سفارشی ہوں گے۔ یونانیوں میں عقل اول اور عقول عشرہ، جن کا تفصیلی ذکر ہم شروع میں بیان کر آئے ہیں، تمام کائنات کی خالق مانی گئیں، اور اس طرح انہوں نے حقیقی خدا کے نظریے ہی کو معطل کر دیا۔ ناظرین کرام، یہاں تک کی بحث میں ہم نے قدیم مذاہب کے اندر فرشتوں کے متعلق جو عقائد اور نظریات پائے جاتے تھے، ان کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب ایک مرتبہ پھر ہم اسلام کی طرف پلٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسلام فرشتوں کے متعلق کیا کہتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اسلام نے فرشتوں کے متعلق اوپر بیان کیے گئے تمام باطل عقائد کو رد کیا۔ اسلام نے بتایا کہ ملائکہ یا فرشتے خدائی اور ربوبیت کی ہر صفت سے محروم ہیں، ان کی عبادت اور پرستش ناجائز قرار دی گئی۔ بتایا گیا کہ وہ نر اور مادہ کی جنسی تخصیص سے پاک ہیں۔ وضاحت کی گئی کہ وہ شادی بیاہ کے معاملات سے آزاد ہیں۔ اسلام نے ان کی حقیقت یہ بیان کی کہ ملائکہ دراصل خدا کی ایک مطیع اور فرما بردار مخلوق ہے، جس کا کام شب و روز صرف اپنے آقا یعنی رب کائنات کا حکم بجا لانا ہے۔ کائنات میں ان کا کسی قسم کا تصرف نہیں مانا گیا، اور نہ ہی نیکی و بدی کی تقسیم میں انہیں گروہوں میں بانٹا گیا، نہ ہی انہیں الگ الگ جنسوں کا حامل بتایا گیا۔ قرآن مجید میں ان ملائکہ
یا فرشتوں کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ غیر مادی ذی روح مخلوق ہیں جن کا کام خدا کی حمد و ثنا اور اطاعت و فرما برداری ہے۔ خالق اور اس کی مخلوقات کے درمیان وہ پیغام رسانی کا ذریعہ ہیں۔ خدا کے حکم و اذن کے مطابق وہ مخلوقات کے کارخانے کو چلاتے ہیں، لیکن اس چلانے میں خود ان کی ذاتی مرضی اور اپنا کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک نے یہودیوں کی طرح ان کو خداوند کہہ کر نہیں پکارا، نہ ہی پارسیوں کی طرح انہیں قابل پرستش قرار دیا، نہ ہندوؤں کی طرح دیوی دیوتا کہا، بلکہ انہیں صرف قاصد کہہ کر پکارا۔ بلکہ قرآن نے آغاز خلقت انسانی کے قصے میں یہ حقیقت واضح کر دی کہ ملائکہ اس لائق نہیں ہیں کہ آدم انہیں سجدہ کریں، بلکہ آدم میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ملائکہ کا مسجود بنے، لہٰذا اس کو مرتبہ علم میں ان سے بالا ٹھہرایا گیا۔ آدم مسجود ملائکہ ٹھہرے، اس حقیقت نے واضح کر دیا کہ وہ ہستیاں جن کو دوسرے مذاہب نے انسانوں کا دیوتا، انسانوں کا خداوند اور کبھی خدا کا ہمسر قرار دیا تھا، اسلام میں ان کی حیثیت انسانوں کے مقابلے میں کیا ہے؟ انسان اور فرشتے خدا کے سامنے برابر کی مخلوق اور بندے اور یکساں عاجز و ماندہ ہیں۔ ناظرین کرام، اب تک کی بحث میں ہم نے ملائکہ کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے فرائض اور ذمہ داریوں پر بھی بات کریں گے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی پروگرام کے دوسرے حصے کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔